بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سب کو بتاؤ لیکن خود قانون پہ چل کے۔ آپ اگر کسی کو قانون بتاتے ہو نا، اسلامی قانون کسی کو بتاتے ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ پہلے آپ خود اس قانون پر عمل کرو۔ اب اس کا حال دیکھو یہ JUI والے سربراہ کا، کہ اس نے عجیب و غریب کام شروع کیے ہوئے ہیں کہ قانون بتا رہا ہے کہ یہ جی حکومت غیر قانونی غیر اسلامی قوانین لا رہی ہے۔ آپ اسلامی قانون بتاؤ ہیں کون سے؟ اور سلیکٹڈ کہہ رہی ہے سر عام، وہ جیسے نون لیگی کہہ رہے ہیں، مریم نواز کہہ رہی ہے، اورنگ زیب کہہ رہی ہے، جو بالکل ایک غلط ترین زبان استعمال کرتے ہیں، جو زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ ایسے ماحول تم بڑے سربراہ عوام کے بننا چاہ رہے ہو، ایسے سربراہوں کو یہ باتیں تو نہیں زیب دیتی کہ گندی زبان استعمال کریں، نہیں دیتی ہرگز۔ میں تو نہیں یہ کہوں گا کہ تم گندی زبان استعمال کرو۔ آگے آنے والے وقت میں آپ سربراہ مملکت کا سوچ رہے ہو اور زبان اپنی دیکھ لو کیسی ہے آپ کی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات نہیں ہوتی۔ قوانین سلیکٹڈ کہہ رہے ہو تو سلیکٹڈ کون کرتا ہے؟ آپ سر عام فوج کے خلاف باتیں کرتے ہو، سر عام عدالتوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، سر عام محکموں کے خلاف باتیں کرتے ہو، تو کیا تم خود صحیح ہو؟ سب سے پہلے اپنے گریباں میں جھانکو کہ کیا آپ ٹھیک ہو؟ آپ کی پوری جو تگ و دو ہے، یا آپ کی جو کمیٹی ہے، اس میں آپ دیکھو کتنے داغ ہیں چھپے ہوئے آپ کے لوگوں میں، آپ کی عوام میں، آپ کی جو ہابی ہے اور آپ کی جو پچھلی جنریشن ہے اس کا ذرا دیکھو کیا ماحول تھا۔ یہ مدارس کیسے بنے؟ پتہ ہے آپ کو یہ مدارس کیسے بنے؟ اکثریت مدارس غیر قانونی بنے، اکثریت مسجدیں غیر قانونی بنائی گئیں، کئی قبضے کے تحت، کیونکہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ کا گھر بن گیا ہے، اب اس پہ کیا ہے۔ وہ کسی نے گورنمنٹ کی زمین پہ بنائی ہوئی، کسی نے عام جو لوگوں کی زمینیں پڑی تھی ان پہ مسجد بنا لی، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اللہ کے گھر کا حکم یہ ہے، دور جتنے قدم زیادہ اٹھا کے جاؤ گے اتنا ثواب ملے گا۔ بے شک مسجد ہو مگر بہت دور ہو، چاہے لوگوں میں نماز کی اگر محبت ہے، جس کو خدا کے عمل کرنے میں لذت آتی ہے، وہ جاتا ہے دور تک بھی۔ نمازی انسان کو دور تک بھی جانے کے لیے ثواب ملتا ہے، مگر اب تو چپے چپے پہ مساجد ہیں، اور مدارس میں فرقہ وارانیت شروع ہے۔ کوئی کہتے ہیں یہ سبز گرین پگڑیاں پہنو، نسواری اور برون پگڑیاں پہنو، سفید اور کالی پگڑیاں پہنو۔ کوئی بولتے ہیں ڈریس ایسا ہونا چاہیے، ڈریس یہ گرین ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے اس عوام کی معصوم لوگوں پر تو رحم کرو۔ یہ معصوم جو اولاد ہے، معصوم بچے ہیں جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں آپ کے اگر مدرسے میں بھول کے، ان کو پتہ نہیں ہے، تو ان کے حال پہ رحم کرو۔ ان کو یہ فرقہ وارانیت میں مت ڈالو، ان کو صرف سچا اور سیدھا دین سکھاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت کا مطلب سکھاؤ۔ جو دین کا نچوڑ ہے سب کچھ اسی میں ہے۔ جیسے عمارت جیسے 4 پیلروں پر کھڑی ہوتی ہے، ہمارا مذہب ان 5 پیلر پہ اوپر ہے، بس یہی سکھاؤ۔ کیوں فرقہ وارانیت میں ڈالتے ہو؟ جوتی ایسی ہونی چاہیے، پگڑی ایسی ہونی چاہیے، بیٹھنا ایسے چاہیے اور اٹھنا ایسے چاہیے۔ چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ یہ سب کچھ دین اسلام نے ان 5 ارکان میں بتا دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ میں بتا دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سب کچھ ہے۔ یہی ہمارے دین کا پیلر ہے اور یہی دین ہے۔ اور اسلام ایک پیسفل اور ایک امن پسند مذہب ہے، بس۔ اور آپ اس امن پسند مذہب کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا یہی دین ہے؟ تو میں تمام علماء سے بھی ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا، ایک
ایک ایک ایک بالکل ہی ناکارہ سا انسان، میں ایک بالکل ہی ملک کا، دیش کا ایک باشندہ کارکن، ایک چھوٹا سا انسان ہوں پورے ملک، پوری دنیا سے. وہ میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ ملک میں امن قائم ہونا چاہیے، ملک میں یہ ظلم و ستم نہیں ہونے چاہیے، بچے اغوا، بچیاں اغوا، بوڑھے اغوا، قتل و غارت، زنا کاری کرو اور حق پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اور کر کون رہے ہیں؟ یہی کبھی مولوی کی باتیں آ رہی ہیں، دیکھ لیں آپ، پچھلے دفعہ مفتی کی باتیں آئیں کیا کر رہا ہے، اور پھر کوئی مولوی ہے، کوئی نعت خواں ہے، کوئی بچوں سے مار کے ذبح کر کے پھینک رہے ہیں، کوئی قبروں سے نکال کے مردے کو. یار یہ امن، ملک میں امن قائم ہوگا جب اداروں کو اچھا سمجھا جائے گا. سمجھا تب جائے گا جب ادارے خود اچھے ہو جائیں گے. میں بھی اداروں کو غلط کہہ چکا ہوں، کہہ رہا ہوں. کیوں؟ جو ادارے واقعی غلط ہیں تو ان کو غلط کہے گا. ایک پولیس اسٹیشن ہے میرے کوٹ سبزل میں، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو وہ اس کو غلط ہی کہیں گے نا. جو اچھا انسان ہے تو اس کو اچھا کہیں گے. پولیس اسٹیشن اگر وہ اپنے ضلع میں، اپنے یونین میں، اپنی تحصیل میں اچھے کام کر رہا ہے تو لوگ اچھا کہیں گے. اسی طریقے سے تمام ادارے، عدالتیں ہوں یا جج ہوں یا اسکول ہوں، یونیورسٹیاں ہوں یا ہاسپٹل ہوں، تمام ادارے یا شرعی قانون کے محکمے ہوں، پولیس اور پاسپورٹ آفس ہوں، فوجی ہوں، سب کے لیے ہے. ادارے، جو بھی ادارے اچھا کام کرتے ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا. لیکن بغیر تحقیق کے، جیسے فضل الرحمان صاحب بکتے ہیں کہ جی یہ فوج نے سلیکٹڈ کیا ہے، حکومت اس پی ٹی آئی کو یہ سلیکٹڈ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں فوج، پھر اتنی اچھی ہماری فوج ہے جو خاموش ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتی. ورنہ ان ملکوں میں آؤ، یہ دوسرے ملکوں میں آؤ، آپ کہو فوج کو ذرا برا، آپ کو جو ہے نا دن کے چاند اور ستارے نظر آ جائیں. ہاں جی، یہ ذرا سنگاپور، اور خصوصاً جس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ سنگاپور اور یہ تھائی اور یہ جو ملیشیا ہے نا، یہاں آ کے آپ بولو ذرا حکومت کے خلاف، کوئی بکواس کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے کی جاتی ہے. تو میں تو یہ مثالیں دوں گا بہت ساری، مگر ابھی اتنا ہی کافی ہے کہ ہر فرد ملک کا اسلامی قوانین کو سمجھے، پھر بولے کہ اسلامی قوانین. آپ جو اتنے بڑے فضل الرحمان صاحب اتنے بڑے دسترخوان لگا دیتے ہو اور روزانہ یہ پوشاکیں بدل رہے ہیں، رومال بدل رہے ہو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. کہاں سے آیا، کیسے آپ نے لایا یہ؟ ہاں جی، سادگی خود پہ لاؤ پہلے، پھر دوسروں کو بولو کہ ہاں دوسرے ناجائز ہیں یا غلط ہیں. خود کو دیکھو پہلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.